السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ یونس لیسن نمبر 5 آیت نمبر 21 to 23۔ یہ جو آیتیں آج ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ ایک انسانی رویے کے بارے میں بتا رہے ہیں اور مثال سے بات کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب ہم مزہ چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت کا بعد مصیبت کے جو پہنچی انہیں، تب ان کے لیے چالیں چلنا ہے ہماری آیات میں۔ کہہ دیجئے اللہ زیادہ تیز ہے چال چلنے میں، بے شک فرشتے ہمارے لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چل رہے ہو۔ وہی ہے جو چلاتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں، اور وہ لے چلتی ہیں انہیں ساتھ ہوا عمدہ کے، اور وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے۔ آ جاتی ہے ان کشتیوں پر ہوا شدید، اور آ جاتی ہے ان پر موج ہر طرف سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ گھیر لیا گیا انہیں۔ وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے ہو کر اس کے لیے دین کو، البتہ اگر نجات دی تو نے ہمیں اس سے، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے انہیں، تب وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں بغیر حق کے۔ اے لوگو، بے شک بغاوت تمہارے اپنے خلاف ہے۔ فائدہ اٹھانا ہے زندگی کا دنیا کی، پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر ہم بتائیں گے تمہیں وہ جو تھے تم عمل کرتے رہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ جب ہم لوگوں سے مراد کفار مکہ بھی اور تمام لوگ بھی ہیں، کہ جب ہم ان کو کسی بھی مصیبت کے بعد رحمت چکھاتے ہیں تو یہ ہماری ہی آیتوں کے ساتھ چالیں چلتے ہیں۔ اب رحمت سے مراد ہے، یا اس میں وہ تمام نعمتیں آ جاتی ہیں جو انسان کو ملتی ہیں، صحت، مال، تندرستی، خوشحالی، بارش، سب کچھ جو بھی انسان کو ملتا ہے جو اس کے فائدے کی چیز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ رحمت جب ہم ان کو دیتے ہیں نا مصیبت کے بعد، مثال کے طور پر آپ بیمار تھے، اللہ نے آپ کو صحت دے دی، خوشحالی نہیں تھی، تنگی تھی، اللہ نے وہ تنگی دور کر دی، آپ کو خوشحالی دے دی۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنگی دور کی، بارش برسا دی۔ جیسے کہ اہل مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر قحط پڑا مکہ میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا، اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف دور کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کر دی تو وہ پھر اللہ کو بھول گیا اور وہ وہی گناہ کرتے رہے، کیونکہ اس نے پہلے کہا تھا کہ ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، آپ بس ہماری یہ مصیبت دور کروائیں۔ جب ایسا ہو گیا تو اپنی بات سے مکر گیا۔ اور یہ حال صرف اہل مکہ کا نہیں ہے، عام لوگ، ہم سب اپنا بھی جائزہ لیں کہ جب تکلیف آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کو زور زور سے پکارتا ہے، ہر حالت میں پکارتا ہے۔ پڑھا نا ہم نے کہ جب اس کو تکلیف آتی ہے تو یہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، بہانے بناتا ہے، مکر چلتا ہے اللہ کے ساتھ، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ہماری آیات سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے لگ جاتا ہے، ان کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ جو وعدہ وہ کرتا ہے مشکل وقت میں کہ آپ میری مشکل دور کریں، میں یہ عمل کروں گا، میں خود کو تبدیل کر لوں گا، میں بہت نیک ہو جاؤں گا، میں آپ کی حکم کے مطابق خود کو تبدیل کر لوں گا، وہ ان سب کو بھول جاتا ہے اور ان سے پھر انکار کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ مذاق اڑانا ہی ہوا نا اللہ کی بات کا۔ میں کسی کو کہوں، کوئی بات کہوں کہ تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ میں تمہارا کام کر رہی ہوں، اس کے بعد تم نے یہ کام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، وہ کہ جی بس آپ میری مشکل دور کریں، میرا یہ کام کریں، جیسے آپ کہیں گی میں ویسے کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور جب میں اس کا وہ کام کر دوں تو وہ کہ بھئی آپ کون میں کون، تو کیسا فیل ہوگا؟ بہت برا لگے گا نا، غصہ آئے گا۔ تو یہاں پہ اسی انسانی رویے کی بات ہوئی ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر اللہ نے مشکل دور کی ہے، اس چیز کا کریڈٹ بھی اللہ کو نہ دے، فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا، فلاں پیر کی وجہ سے میری مشکل دور ہوئی، فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے میں صحت یاب ہو گیا، فلاں دوائی کی وجہ سے میں ہو گیا، سب اسباب ہیں۔ یہ ڈاکٹر ہو گئے، میڈیسن ہوگی، وہ اللہ نے آپ کی مدد کے لیے ان کے اندر یہ ایبلٹی رکھ دی کہ وہ آپ کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو،
کسی کا کوئی ٹیلنٹ، کوئی ایبلٹی، کوئی ہنر آپ کی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہیں. کوئی دوائی آپ کو سوٹ نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہیں. اللہ نے شفا لکھی ہو تو شفا ملتی ہے. اور باقی جو یہ بات ہے ستاروں کی اور بزرگوں کی اور پیروں کی، تو ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو اپنی کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے، وہ کسی اور کی کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چالے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ جلدی کرنے والا ہے تدبیر کرنے میں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی تمام چالوں کی سزا دینے والا ہے، ان کو پکڑنے والا ہے. یہ جو غلط کام پر تعویلیں پیش کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو ان کو خوب جانتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین کی بات ہو رہی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں انسان جو جو کر رہا ہے، اس کو لکھ رہے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. جب جب انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے. تو یہاں اللہ نے انسانوں کا حال بتایا ہے کہ تکلیف جب ان کی دور ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرنے کے بجائے بہانے بنانے لگتے ہیں، ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں. جو وعدے وہ اللہ تعالیٰ سے مشکل وقت میں کرتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں اور دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو اگر ان کی دنیا میں پکڑ نہیں بھی ہو رہی تو آخرت میں تو لازماً پکڑ ہوگی. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تکلیف میں پکاریں، ضرور پکاریں، کیونکہ اللہ ہی ہماری تکلیف دور کرنے والا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے تو پھر ہم اس کی شکر گزاری کریں. خود کو یا دوسروں کو کریڈٹ نہ دیں. سب نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم کبھی کسی کا احسان کیوں نہیں مانتے؟ اگر کبھی کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے تو جو لوگ کسی کا احسان نہیں مانتے کس وجہ سے نہیں مانتے؟ کہ پھر اس کی بات ماننی پڑے گی نا اگر اگلے کا احسان مان لیا. تو یہ جو رویہ ہے نا یہ بھی اسی لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار انسان اس لیے نہیں بنتا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا پڑے گا. ظاہری بات ہے صرف زبانی تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے نہیں نا، اللہ تعالیٰ کو تو عملی بھی چاہیے. تو اس لیے نہ پھر یہ زبان سے ادا کرتا ہے نہ پھر اپنے عمل سے. حضرت علی کا ایک قول ہے، اس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس کی زندگی میں فراخی دے دے اور وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، تو اس کی عقل اس کو کیا دے رہی ہے؟ فریب دے رہی ہے. یعنی اگر اس کو کچھ ملا، آرام ملا، سکون ملا، نعمتیں ملیں، اور وہ یہ نہ سوچے کہ یہ تو اب میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ نا مجھے نعمتیں دیکھ کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب میں کرتی کیا ہوں، کہ یہ نعمتیں مل کر میں اللہ کو بھول جاتی ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اور مضبوط کر لیتی ہوں. اب میرا امتحان شروع ہو رہا ہے. جو یہ نہیں سوچتا اس کی عقل اس کو کیا دے رہی ہے؟ فریب دے رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے. وہ خود کو دھوکہ دے رہے. یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے نا، یہ ایسے جیسے ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں ہمارا ہر عمل چھوٹا بڑا لکھا جا رہا ہے، ہر ایکشن کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بس ہمارا پیپر جو ہے نا وہ فل ہو رہا ہے کنٹینیوسلی. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں جس موقع پر جو کرنا ہوتا ہے نا وہ ہم بھول جاتے ہیں. جو آنسر ہم سے ریکوائرڈ ہوتا ہے نا وہ اس ٹائم ہم بھول جاتے ہیں. چاہے وہ خوشی ملنے کا موقع ہو، چاہے کوئی غم ملنے کا موقع ہو. خوشخبری ملے تو ہم سجدہ کرنا بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے شکر گزار ہونا بھول جاتے ہیں. کوئی مشکل آئے تو ہم صبر کرنا بھول جاتے ہیں. ہماری سب کی زندگیوں میں بہت سے ایسے موقع آئے ہوں گے. ہم اپنا خود جائزہ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بھلائی دی تو تب میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور جب مجھ پر کوئی مشکل آئی تو میرا اللہ کے ساتھ کیا رویہ تھا. ہم کتنے شکر گزار تھے اور ہم کتنا صبر کرنے والے تھے. کیا اس وقت میں نے صرف زبانی کلامی شکر ادا کیا یا میں نے اپنے باقی عمل کو بھی تبدیل کیا؟ اللہ تعالیٰ سے تو ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب دے، ہم پر کبھی کوئی تنگی نہ آئے، بس ہم زندگی کو انجوائے کریں، مزہ کریں. لیکن کیا ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں؟ ہم کچھ نہ کریں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے. اگر آج یہ زندگی ہم اللہ کی مرضی کی گزاریں گے تو ہمیں آخرت ہماری مرضی کی مل جائے گی جس پر ہم راضی ہو جائیں گے. مگر آج اگر ہم نے اللہ کی رضامندی کے کام نہیں کیے تو پھر آخرت میں ہم بھی راضی نہیں ہوں گے. پھر انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی کا ہوگا. اور وہ انجام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بتا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں.
کیا ہمارا آج کل سے بہتر ہے؟ اگر تو ہے تو اس پر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے دی، ہمیں شیطان کے راستے سے اللہ تعالیٰ ہٹا رہا ہے، ہمیں سیدھی راہ کی طرف لا رہا ہے۔ لیکن اگر کل ہمارا زیادہ اچھا تھا اور آج ہم اس طرح کے کام نہیں کرے تو پھر یہ فکر کی بات ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، اس سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم دیکھیں زندگی میں جو بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جو بھی چلتے پھرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اس کی طاقت ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ جو ہلنے جلنے کی طاقت ہے نا، وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھار انسان کتنے اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، کتنا ایکٹیو ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے اور لگا ہوا ہوتا ہے بھاگ دوڑ کرنے میں اور محنت کرنے میں، اچھے کام کرنے میں، لیکن کیا ہوتا ہے اگر اس کو ڈپریشن ہونے لگ جائے، وہ اداس ہونے لگ جائے تو ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جسم ایسے ہوتا ہے جیسے اس میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، دماغ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے سن ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر پاتا، وہ اس کیفیت سے ہی نہیں نکل پا رہا ہوتا۔ تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے نا جو ہمیں ملتی ہے، کہ ہمیں ایک طاقت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس نعمت کا ذکر ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں حرکت ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ یہ جو ہم سفر کرتے ہیں تو کہا گیا کہ جب یہ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں اور ساتھ ایسی ہوا ہوتی ہے جو اسی ڈائریکشن میں ہوتی ہے جس طرف ہم سفر کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہمارا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اپوزٹ ہوا چلنے لگ جائے تو سفر کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ جہاز کا ہو چاہے وہ کشتی کا ہو، یا عام بھی اگر کوئی سفر کر رہے ہیں، آپ بائک بھی اگر چلا رہے ہیں اور اپوزٹ ہوا چلنے لگ جائے تو انسان کتنا تنگ ہوتا ہے، گاڑی چلانا مشکل ہو جاتی ہے، بائک چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے نا کہ وہ ہمارے سفر کو آسان بنا دیتا ہے، تو اس وقت ہم کتنا شکر گزاری اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں یہ کہا گیا کہ جب اپوزٹ ہوا چلے اور وہ گھیر لیے جائیں کسی مصیبت میں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو ہم پھنس گئے، جیسے کوئی اگر کشتی میں ہے، کشتی کی مثال یہاں دی گئی، کوئی سمندر کا سفر کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اب تو وہ ڈوب جائے گا، یہ کشتی تباہ و برباد ہو جائے گی، تو جب اس طرح ہو جاتا ہے تو کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے کہ بس مجھے اس مشکل سے نکال دیں، اس کے بعد میں آپ کا شکر گزار بن جاؤں گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، البتہ میں ضرور آپ کا شکر گزار بن جاؤں گا، شکر گزاروں میں ہو جاؤں گا۔ اور ایسا تب ہوتا ہے نا جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ وہ تو بے بس ہے، اس کے پاس کوئی سہارا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے سہارے کے، کوئی اس کو اس مشکل سے ہی نہیں نکال سکتا۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے تو وہی انسان بغاوت کرنے لگتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے، فساد ظلم کرنے لگتا ہے۔ ایسی ہماری زندگیوں میں بھی سچویشن آئی ہوگی، کوئی بیماری، کوئی جسمانی تکلیف ایسی، کوئی اولاد کی طرف سے، یا کاروبار میں کبھی ایسا نقصان کہ ہم کہتے ہیں اللہ بس آپ ہمیں پریشانی سے نکالیں، میں کبھی اس کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور ہوتا کہ یہاں اللہ نے مشکل سے نکالا اور اس کے بعد ہم اللہ کو ہی بھول گئے۔ جب کبھی کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، ہم تو کیسے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی جاتی ہے نا، بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں تو اس کے بعد انسان غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس اولاد کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں کرتا، نہ خود اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ اولاد کو ویسا بنا رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتا ہے بندہ، یا مال میں کمی تھی، اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی اور انسان اللہ تعالیٰ کو بھول گیا۔ اور جو یہ یہاں کہا گیا کہ جب ہم اس کو نجات دے دیتے ہیں تب وہ بغاوت کرتا ہے زمین میں بغیر حق کے، یعنی اللہ نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ زمین میں فساد کرے، مگر یہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگ، کہ تمہاری بغاوت تمہارے خلاف ہے، یہ جو تم زندگی کی دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو یہ تھوڑا عرصے کے لیے، اس کے بعد تم نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے اور ہم تمہیں ضرور بتا دیں گے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ جو ظلم تم کر رہے ہو تم خود اس کا شکار ہوگے، جو کسی کے لیے برا چاہے گا وہ خود اس برائی کا شکار ہو جائے گا، جو کسی کو فریب دے گا وہ خود اس فریب کا شکار ہو جائے گا، جو ظلم کرے گا وہ ظلم لوٹ کر اس پر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ انسان پر پلٹ کر آتی ہیں، ظلم، فریب اور دغا۔ یہ کسی کو دیکھ کر یا کسی پر کر کر انسان یہ نہ سوچے کہ اس نے بہت کمال کر دیا، اس کو ویسی ہی سچویشن سے گزرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ جب ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اسی سچویشن میں نہ چلا جائے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، بغاوت کرنا
ظلم فساد زیادتیاں کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جائے گی اور پھر آخرت میں تو انجام بہت برا ہے۔ تو یہاں پر کیا سمجھ آیا، کیا عمل کی بات ہے ہمارے لیے کہ جب مشکل آئے ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، لیکن جب وہ مشکل دور ہو جائے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جائیں، ہم زمین پر فساد نہ کریں، اس کو اپنا کریڈٹ نہ سمجھیں، غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو جائیں کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اور پھر ہم لوگوں پر زیادتیاں کرتے پھر رہے ہوں، کیونکہ پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں۔ 21 آیت میں بھی یہ بات کی گئی کہ کرامن کاتبین اس چیز کو لکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، جو فریب چلتے ہو تم اللہ کے ساتھ، جو تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ اور پھر ادھر بھی 23 میں بھی اینڈ کس بات پر ہوئے؟ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم تمہیں ضرور بتائیں گے جو تم عمل کرتے ہو، بتا دیا جائے گا تمہیں۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اس کو یاد کرنے والا بنائے، خوشحالی ہو، تنگی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، ہر سچویشن میں ہم صرف اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے، ہمیں صبر کرنے والا بنائے، ہمیں زمین میں فساد کرنے سے بچائے، ظلم و زیادتی کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور اپنے نیک لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جو نیکیاں ہیں ان کو قبول کرے اور ہمیں اپنے لیے خالص کر لے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔